وما الوهن یا رسول اللہ قال حب الدنیا وکراہیت الموت۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائی، دوستوں، بزرگوں، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مولانا عمر فاروق صاحب کی دعوت پہ ایک ایسے ادارے کے اندر حاضری کا موقع مل رہا ہے کہ جس کی بنیاد اکابر علماء کرام نے رکھی تھی، جن کے اندر مولانا احمد علی لاہوری، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری اور دیگر جید علماء کرام تھے۔ اور میں نے جب اس ادارے کے بارے میں تھوڑی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ اپنے قیام سے لے کے آج تک اپنے دور کے جید علماء کرام کا میزبان رہا ہے، اور ہر تحریک کے اندر اس ادارے نے اپنے علاقے کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا ہے کہ جس ادارے کا نام ختم نبوت کے محاذ پر صف اول میں کام کرنے والے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے تجویز کیا ہو، جس ادارے میں پہلا درس حدیث احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی علیہ جیسے مرد قلندر نے دیا ہو، اور جہاں پہ مفتی محمود، مولانا عبدالحق، مولانا یوسف بن نوری جیسے شیوخ تشریف لائے ہوں، تو اس ادارے کی کیا شان ہوگی۔ اور میرے لیے اعزاز ہوگا کہ اس ادارے کے سٹیج پر کھڑے ہونے کا مجھے موقع مل رہا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے اپنے ادوار کے اندر کفر کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ دور فتنوں کے حوالے سے کتنا سخت تھا۔ ایک طرف انگریز کا جبر و استبداد، اور دوسری طرف مسلمانوں کے اندر پیدا کردہ اس کے وہ خودرو پودے جو ہمارے اندر تفریق اور نفرتوں کا باعث بن رہے تھے۔ لیکن یہی علماء کرام تھے جنہوں نے تمام تر قربانیوں اور مشقتوں کے باوجود ڈٹ کر ان سب کا مقابلہ کیا، اور اس ادارے کے بانی مولانا شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ نبر اللہ مرقدہ، کہ جنہوں نے خود اپنی آدھی سے زیادہ زندگی ناموس رسالت کی خاطر، ناموس صحابہ کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر جیلوں کے اندر گزاری۔ وہ کیا شاعر نے کہا تھا کہ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ ہمیشہ بڑے رہتے ہیں، ہمارا شجرہ تو ان درویشوں سے ملتا ہے جن کے قدموں میں سرداروں کے تاج پڑے رہتے ہیں۔ تو آپ کو فخر ہونا چاہیے اپنے ان اکابر علماء کرام پہ کہ جن کے ساتھ اس ادارے کا روحانی سلسلہ جڑتا ہے، اور صرف ادارے کا نہیں بلکہ یہاں پڑھنے والے طلباء، یہاں کے اساتذہ، بلکہ اس شہر سے وابستہ تمام لوگ ان اکابر کی روایات کے امین ہیں، اور آپ نے ان روایات کی پاسداری بھی کرنی ہے۔ اس لحاظ سے آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، کیونکہ یہ علماء کرام وہ تھے جنہوں نے نہ صرف بر صغیر پاک و ہند کے اندر بلکہ ان کے دور میں پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی فتنے کھڑے ہوئے یا پھر مسلمانوں کے خلاف کوئی مزاحمتی تحریک کھڑی ہوئی، انہوں نے یہاں رہتے ہوئے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے لیڈرشپ کا کردار ادا کیا اور قائدانہ کردار ادا کیا۔ خلافت تو ترکی کے اندر ختم ہو رہی تھی، لیکن تحریک خلافت کہاں سے اٹھتی ہے؟ تحریک ریشمی رومال کہاں سے اٹھتی ہے؟ قادیانیت کے خلاف لندن کے اندر جا کے اس دور میں کون کانفرنسیں کر رہا تھا؟ ہمارے علماء نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایک مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور مسلمان بجائے پاکستانی، ہندوستانی یا کسی بھی ملک کا باشندہ بن کر جینے کی بجائے وہ امت مسلمہ کا ایک فرد بن کر جیتا ہے، اور دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی فتنہ آئے، کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر کوئی مشکل پیش آئے، وہ آگے کھڑا ہو کر اپنے مسلمان بھائی کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے۔ آج جو صورتحال ہے پوری دنیا کے اندر بدقسمتی کے ساتھ، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے ان اکابر علماء کرام کی روایات سے انحراف کرتے چلے گئے۔
انہوں نے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ سکھایا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بیتاب ہو جائے۔ لیکن ہم نے کیا سیکھا کہ غزہ کے اندر اگر مسلمان کٹ رہے ہیں تو مجھے کیا، میں تو آرام سے سکون سے بیٹھا ہوں۔ ہمیں قرآن نے کیا سکھایا تھا؟ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا سکھایا تھا کہ مسلمان کی مانند ایک جسم کی مانند ہے مسلمان، کہ جسم کے ایک حصے کے اندر تکلیف ہو تو دوسرا حصہ خود بخود درد محسوس کرتا ہے۔ لیکن ہم آپس کے اندر اتنی اکائیوں کے اندر بٹ گئے کہ ہمیں دوسرے مسلمان کی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اقوام عالم تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابی نے سوال کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوگے، لیکن تمہاری مثال سمندری جھاگ کی طرح ہوگی۔ اللہ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے سینے کے اندر وہن کو ڈال دے گا۔ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے سینوں کے اندر پہ بس ہو جائے گی اور موت سے تم ڈرنے لگو گے، کترانے لگو گے۔ ایک مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے دین کے لیے، ایک مسلمان کی ڈگنیٹی کے لیے، اس کے تفاخر کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے تمام تر کشتیاں تیار کر میدان کے اندر اترتا ہے۔ لیکن آج ہمیں اپنی فکر ہے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ ہم اگر غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں گے تو ہمیں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اور ہمیں اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ اور مجھے مولانا عمر فاروق صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ سٹیج اکابر علماء کرام، علماء دیوبند کا سٹیج ہے، یہاں کھل کے بات کیجیے۔ تو شاید بہت ساری باتیں جو میں کہیں اور نہیں کر سکتا آج یہاں کروں، کہ وہ عالم اسلام کے حکمران جو اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے دمچھلے لگاتے ہیں، خادم الحرمین والشریفین، امت مسلمہ کے عظیم لیڈر، لیکن صورتحال ان کی کیا ہے کہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں۔ ہاں کہنے کو وہ خادم ہیں، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، اس قوم کے اندھے حاکم ہیں، جنہیں وہاں کٹتے ہوئے بچے، معصوم لاشیں اور ہوتا ہوا ظلم نظر نہیں آتا۔ پچھلے 3 ماہ کے اندر 15,000 سے زائد صرف بچے ہیں جو اس غزہ کی سرزمین پہ شہید ہو چکے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو امت کا سب سے قیمتی طبقہ ہے۔ حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا ایسے لوگ ہوں گے جن کا ایمان میرے صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا، اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی اسی طرح ہوگی جس طرح میرے صحابہ کے ساتھ تھی۔ اور بہت ساری نشانیاں فرما کے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے ہوں گے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ چند لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں، جن کے گرد کئی سالوں سے حصار ہے، کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، باہر نہیں جا سکتی، لیکن وہ کس طرح پچھلے 3 ماہ کے اندر سے طاغوت کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر نہ صرف ان کا مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ وہ جو بات کرتے ہیں اس کو پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ جب اسرائیلی افواج غزہ کے اندر آ رہی تھی، ابو عبیدہ نے ایک بیان دیا تھا، اس نے کہا تم یہاں آ تو رہے ہو، تمہارے پاس 4 آپشن ہیں، یا تم یہاں قتل کر دیے جاؤ گے، یا تمہیں قیدی بنا لیا جائے گا، یا تم زندگی بھر معذور ہو کر ذلت کی زندگی گزارو گے، اور چوتھا آپشن تمہارے پاس یہ ہے کہ تم ساری زندگی نفسیاتی اور جو ہے وہ اعصابی بیماریوں کے اندر گزار دو گے۔ آج الحمدللہ صرف 3 ماہ کے عرصے کے اندر اس کی 4 باتیں سچ ہو چکی ہیں۔ اسرائیل کا سب سے خطرناک گولانی بریگیڈ شکست کھانے کے بعد واپس جا چکی ہے اسرائیل، اپنے آدھے سے زیادہ فوجی قتل کروانے کے بعد۔ جو واپس گئے ہیں ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ روتے ہیں اور بتاتے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، کہ ہم ساری رات جب تک شراب نہ پیئیں ہمیں نیند نہیں آتی۔ ہزاروں کی تعداد میں ایسے فوجی جن کی دونوں ٹانگیں ضائع، کسی کو کچھ ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر یہ 20 بھی ہوں گے، صبر کرنے والے ہوں گے
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سینکڑوں پر غالب کرے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب آؤ گے، شرط یہ ہے کہ ایمان والے بنو. اور ایمان ان کے بچوں کا دیکھیے کتنا مضبوط ہے کہ وہ اپنے جسموں کے مختلف اعضاء پہ اپنے نام لکھ رہے ہیں. بچے صحافی سوال کرتا ہے نام کیوں لکھ رہے ہو اپنے جسموں کے اعضاء پر؟ وہ بچے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ابھی نہیں تو کل کوئی راکٹ آئے گا، ہماری بلڈنگ پہ گرے گا، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو یہ نام لکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے والدین کو، ہمارے جاننے والوں کو ہمارے اعضاء پہچاننے میں آسانی ہوگی. اور یہ بات بچہ کرتے ہوئے مسکرا رہا ہے. ایک ڈاکٹر شفا ہسپتال میں، جو ہسپتال بھی تباہ ہو چکا ہے، پرانی ویڈیو، ڈاکٹر علاج کر رہا ہے مختلف مریضوں کا. اچانک ایک لاش اس کے سامنے آتی ہے اور وہ اس کی طرف دیکھ کر الحمدللہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا سگا بیٹا ہے. اور اس کی آنکھوں کے اندر کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں. اس کی الحمدللہ بتا رہی ہے کہ ایک مسلمان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے. صحابہ جیسا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. ایک ماں بچے سے سوال کرتی ہے ہم کٹ رہے مر رہے، مسلم حکمرانوں کو ہوش کیوں نہیں ہے؟ کوئی ان سے سوال کیوں نہیں کرتا؟ بچہ کہتا ہے ماں تو غم نہ کر، ہمیں ان کی ضرورت بھی نہیں ہے. آج اگر جبرائیل بھی آ کر مجھ سے کہے کہ تجھے میری مدد کی ضرورت ہے تو میں جبرائیل سے کہوں گا اے جبرائیل مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میری مدد کے لیے میرا اللہ کافی ہے. اب اپنے سینوں کے اندر جھانک کر دیکھیے کہ آپ کا اور میرا ایمان کہاں کھڑا ہے. ایک بچے کے جسم کے ٹکڑے پر کوئی راکٹ کا حصہ لگتا ہے، آپریشن تھیٹر کے اندر موجود ہے. ڈاکٹر کہتا ہے انستھیزیا کا سامان نہیں، بے ہوش نہیں کیا جا سکتا، لیکن کرنا ضروری ہے کہ بچے کا آپریشن ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی. بچہ کہتا ہے میں قرآن کی تلاوت کروں گا، آپ میرا آپریشن کر دیجیے. فرضی باتیں نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں قصے کہانیاں، ہر چیز کا ثبوت موجود ہے. صحابہ جیسا ایمان ہے یا نہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سب نے سنا کہ تیر لگا، لوگوں نے کہا نماز میں کھڑے ہوں گے آپ تیر نکال لیجیے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. وہ مشہور واقعہ دو صحابہ کا کہ صحابی زخمی پڑے ہوئے، پانی مانگا، وہ پانی لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ساتھ سے کرانے کی آواز آ رہی ہے، آپ پہلے ان کو پانی دیجئے. اس نے کہا ادھر سے آ رہی ہے آپ ادھر جائیے. ایثار. اور غزہ کے بچوں کا صحابہ جیسا ایثار دیکھیے کہ کئی بچے کرا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ایمبولینس آتی ہے، ایک بچہ جو شدید زخمی ہے ایمبولینس کو دیکھ کر چلنا شروع کر دیتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم میرے اس بھائی کو جا کر بچاؤ. یہ ساری چیزیں مجھے سمجھ آ رہی ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی، عالم اسلام حکمرانوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں، ہاں کہنے کو وہ خادم ہیں. اس دیش میں الٹی گنگا بہتی ہے، اس قوم کے اندھے حاکم ہیں. کیا قیامت کا دن سوال نہیں ہوگا ان سے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں تو پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، میں تو کویت کا بادشاہ ہوں، سعودی عرب کا بادشاہ ہوں، فلاں ملک کا بادشاہ ہوں. اتنی تقسیمیں در تقسیمیں ہیں کہ ہمیں یہ ذہن کے اندر آتا ہی نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کے کہ ہم نے ان کے لیے کچھ کرنا ہے. اس دور کی میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساکینت بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم مور، تہذیب کے آذر میں پیشوائے صنم مور. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا وہ کفن ہے. ہمارے پاؤں کے اندر ان جغرافیائی سرحدوں کی زنجیریں اس طرح لپیٹی گئیں کہ ہم انہی کے اندر محدود ہو کر رہ جائیں. حالانکہ ہمیں تو یہ فلسفہ دیا گیا تھا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. ہمیں تو ہمارے علماء نے یہ سکھایا تھا کہ تحریک خلافت ترکی کے مسلمانوں کے لیے شروع کی گئی تھی. ہندوستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنے زیور اتار کر بھیجے تھے کہ ترکی کا سارا قرضہ ہم اتاریں گی لیکن خلافت قائم رہنی چاہیے. لیکن وہ تصور ختم ہو گیا. یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارب گئے کاشانہ دین نبوی ہے. بازو تیرا توحید کے قوت سے قوی ہے، اسلام ہے تیرا دیس اور تو مستقوی ہے.
हमारा एक ही झंडा होना चाहिए था, इस्लाम है तेरा देश और तू मुस्तफवी है। नज़ारा देरीना ये दुनिया को दिखा दे, ऐ मुस्तफवी खाक में इस बुत को मिला दे। आज वादा करें यहां से उठते हुए कि हम पाकिस्तानी बनकर नहीं, एक मुसलमान बनकर जिएंगे, एक मुसलमान की हैसियत से जिंदगी गुजारेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से फख्र करेंगे। आज पाकिस्तान के अंदर हालात देख लीजिए, लोग क्या बलोची, सिंधी, पठान, पंजाबी, किस किस तकसीम का हम शिकार है। और ये तो बहुत बड़ी बड़ी तकसीमें, इससे नीचे आते चले जाए, जातों पातों के अंदर कितने मकसूद है। क्या यही एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद था? फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? मुसलमान की शान तो ये है कि एक मुसलमान लोंडी को ऐसा ही पादरी थप्पड़ मारता और कहता है कि बोला अपने खलीफा को सुर्ख घोड़ों पे आए, तो 5000 सुर्ख घोड़ों का लश्कर एक मुसलमान खलीफा भेजता है कि जाओ, ये एक लोंडी का मामला नहीं है, इस्लाम की इज्जत और हुर्मत का मामला है, और बदला लेकर आता है। लेकिन आज कितनी माओ बहनों बेटियों के सरों से दुपट्टे उतर गए, इज्जतें तार तार हो गई। क्या ये लोग कल क़यामत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली को पकड़कर खुदा के सामने सवाल नहीं करेंगे? और मुझसे आपसे भी सवाल होगा। इन हुक्मरानों के अंदर जो इतनी देदा दलेरी और इतना कुछ देखने के बावजूद आंखें मूंद कर बैठे रहने का जो हौसला और इनके अंदर वो पैदा हुआ, मेरे आपकी वजह से है। हमने इनको मजबूर नहीं किया, हम इनकी तकसीमों पे राजी रहे, हम उनके फलसफे को अपनाते चले गए। OIC कॉन्फ्रेंस हुई 3-4, लेकिन क्या नतीजा निकला? नशीस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, हम इसराइल को इस दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देंगे जैसे वो आपसे पहले पूछकर हमले कर रहा हो। वो एक मिलिट्री अलायंस भी बना था, आपको याद होगा जब राहील शरीफ रिटायर हुए थे और सऊदी अरब ने उनको आर्मी चीफ बनाया था, 42 ममालिक का मिलिट्री अलायंस मुसलमानों का बनाया गया, और फलस्तीन भी उसका हिस्सा है, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है। लेकिन वो कहाँ है? वो कब मोबिलाइज होगा, कब हरकत में आएगा, किसके खिलाफ आएगा? आलम कुफ्र मुज्तमे हो चुका है। इसराइल के अंदर तमाम ममालिक के नुमाइंदे हाजिरी लगा रहे हैं, अपनी हिमायत का यकीन दिला रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। बरतानिया का वजीर आजम तो मिलिट्री तैयारी के अंदर जाता है और भर के जाता है मिलिट्री सामान के साथ, और बताता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। काश कोई मुस्लिम हुक्मरान भी आज होता जो कहता गजा के भाइयों मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अमेरिकी वजीर दिफा जो एक यहूदी है, इसराइल के अंदर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहां पर अमेरिकी वजीर दिफा के तौर पर नहीं बल्कि इस यहूदी के तौर पर आया हूं। काश कोई मुस्लिम हुक्मरान होता जो बैतुल मक़दस के अंदर जाकर जुमा पढ़ता और कहता कि मैं यहां पर मुसलमान बादशाह की हैसियत से नहीं बल्कि एक मुसलमान की हैसियत से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की हैसियत से आया हूं। लेकिन ये हमारी ख्वाहिशें यूं ही धरी रह जाएंगी तब तक जब तक हम इसी तरह तकसीम दर तकसीम और नफरत दर नफरत का शिकार रहेंगे। हमें इन तकसीमों को तोड़ना है, इन मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बटे होने के जो बुत हैं उनको तोड़ना है और एक मुसलमान की हैसियत से अपनी शनाख्त को बरकरार रखना है, क्योंकि यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, अखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी, बुताने रंग व खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, तौरानी रहे बाकी न ईरानी न अफगानी। सिर्फ एक ही चीज बाकी रहे और वो रहे उम्मत मुस्लिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना आपको लगता है कि गजा का महाज जब पूरा हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमारी बारी नहीं आएगी? डरबे के अंदर से एक मुर्गी निकलती है, बाकी समझती हैं हम महफूज है, लेकिन शाम तक सारी कट के मुख्तलिफ जगहों के अंदर जो है वो घरों में पक के खाई जा चुकी होती हैं। उनके बाद हमारी बारी भी आनी है। अगर इसी तरह हम आंखें मूंद कर बैठे रहे तो फिर एक दिन हमारा नंबर भी लगेगा। और जिस तरह आज हम बेहिसी के साथ उनके लाशों को देखकर स्क्रॉल करके आगे गुजर जाते हैं, कोई दुख और तकलीफ नहीं, जब हमारा टाइम आएगा उस वक्त दुनिया भी यही करेगी। वो लोग 3 महीने नहीं 30 साल की जंग की तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन हम 3 महीने के अंदर ही बाइकाट को इनको भूल चुके हैं।
शुरू में तो बड़ा जोश जज्बा था, बहुत था, लेकिन अब सब भूल गए। आखिरी बात करता हूँ आपके साथ। अभी रास्ते में आते हुए मेरे साथ एक दोस्त है, उन्होंने बताया कि हमारे करने का काम क्या है। बातें तो हो गई सारी, असल करना क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटा और घर वाले कहीं गए, वहां उन्होंने 5,000 रुपया बेटे को दिया, तो बेटे ने आते ही अपनी माँ को वो 5,000 रुपया दिया और कहा कि ये गजा के मुसलमानों के लिए जो फंड आपने जमा किया था ये उसके अंदर जमा कर लें। ये है वो माओ की तरबियत जो इस उम्मत मुस्लिमा को अब जरूरत है। गजा के जो मुसलमान बच्चे खत लिखता है, अबू उबैदा के नाम एक बच्चा अरबी के अंदर, लोग कहते हैं ना कि ये हमास वाले अलग लगे हुए हैं, उनका गजा के आम लोग उनकी तरफ जो है वो इल्तफात नहीं कर रहे या उनकी मंशा के खिलाफ लगो। गजा का एक बच्चा खत लिखता है, अल जजीरा ने चलाया उसको, उसने लिखा कि हम अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, घर की चाबियां फलां जगह पे पड़ी हैं, घर के फलां हिस्से के अंदर खाने की फलां चीज पड़ी है, फलां हिस्से के अंदर ये चीज है, अगर आप आए, आपको आराम की जरूरत हो, खाने पीने की चीजों की जरूरत हो, तो आप हमारे घर को अपना घर समझकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गजा के बच्चों के अंदर जो ये हमास के साथ मोहब्बत, मस्जिद अक्सा के साथ इल्तिफात किसने सिखाया? उनकी माओ ने सिखाया। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी नई नस्ल के अंदर ये शऊर उजागर कीजिए। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब ये मामला शुरू हुआ, बहुत बड़े बड़े उलमा इकराम हत्ता के ऐसे थे कि जिनकी बुनियादी चीज़ों की मालूमात नहीं थी, जिनको बहुत कुछ नहीं पता था, और हमें भी बहुत कुछ नहीं पता था, जो जंग की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने मुताला करने की तौफीक नसीब फरमाई और पता चला। तो इससे कम से कम ये होना चाहिए कि आप नई नस्ल के अंदर मस्जिद अक्सा की अहमियत और उनके साथ जो एक मुसलमान का लगाव होना चाहिए क़िबला अव्वल के तौर पर, वो पैदा करने की कोशिश करें। बाइकाट मुहिम के अंदर तेजी लेके आए। सिर्फ एक ब्रांड स्टारबक्स पिछले महीने दिवालिया हुआ, क्योंकि उसको सिर्फ मुसलमानों के बाइकाट की वजह से एक महीने में $11 अरब का नुकसान हुआ। ये आपके बहावलपुर के अंदर मैकडोनल्ड की ब्रांच बंद हो चुकी है। वहां के मुसलमानों ने गैरत का मुजाहरा किया कि पूरे पाकिस्तान के मुसलमान अगर मिल जाएं तो वो ब्रांड्स जो इसराइल के यहूदियों की मदद कर रहे हैं कि उनके भेजे गए पैसों से हमारे मुसलमान भाइयों पर बमबारी हो रही है, हमारा फर्ज नहीं बनता कि उनका बाइकआउट करें, लेकिन हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों को अपने पल्ले बांधिए, अकाबिर उलमाए किराम की तरफ रुजू रखिए और उनकी तरफ से जो भी पैगाम आए उसको अपने दिल के अंदर बिठाने की कोशिश कीजिए और नई नस्ल के अंदर इस पैगाम को आम करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के ईमान को और हम सब की जानों को उम्मत